کہ وہ کہتا ہے آئین کی بالادستی، تو اشرافیہ کہتا ہے نو۔ عمران خان کہتا ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی احترامی، اشرافیہ کہتا ہے نو۔ عمران خان کہتا ہے ایک ریاست دو دستور نہیں ہونے چاہیے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے قانون علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ وہ لڑ رہا ہے، وہ جنگ آپ کی آئندہ نسلوں کی لڑ رہا ہے، 76 سالہ نظام کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور اس جنگ میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ یہ 180 مقدمات بنائے، 300 بنائے، وہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ وہی شخص ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، وہی شخص ہے جو ریاست میں سمبل کی علامت ہے۔ عمران خان یونٹی کی علامت ہے، اور جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے آئین اور قانون اس ملک میں نہیں ہے، ہر آدمی 25 کروڑ عوام کے لوگوں سے جا کے پوچھو وہ پریشان ہے، ہر آدمی سے پوچھو تو وہ عمران خان کی بات کرتا ہے، ہر آدمی سے پوچھو تو وہ 8 فروری کے الیکشن کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 8 فروری کو ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دیا تھا۔ تو آپ اس طرح کا ظلم جبر، اور ہمارے ساتھ وکلاء کے خلاف پرچے، میں چیف جسٹس صاحب اور لارجر بینچ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو آپ کی آزادی کے لیے لڑیں، آپ لڑیں یا نہ لڑیں، ہم لڑنے لیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہمارا فرض ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میرے لیڈر نے یہ بھی کہا اور میں بھی کہتا ہوں بطور وکلاء، ہم یہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں یہی بات تھی کہ آپ کو کمپرومائز کیا گیا، آپ کو صرف اب ہے کہ ججز کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہے۔ 26ویں ترمیم میں ججز کی آزادی کو چھین لیا گیا، اور وہ جج جو سپریم کورٹ میں ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ میرا یہ انٹرویو سنیں اور وہ دیکھیں کہ کیا ہماری آزادی کس طرح چھین گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری جیل اتھارٹیز کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن نمبر 109 لگی ہوئی تھی لارجر بینچ میں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، رات کو مجھے لارجر بینچ کی طرف سے میسج آیا ہائی کورٹ سے، آئی ٹی برانچ سے، جس میں چیف جسٹس صاحب، ان کے ساتھ جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب کا نام ہے، کیونکہ لارجر بینچ کا یہ تینوں جج حصہ تھے، جس میں 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر پاس ہوا تھا کہ کنسنٹنگ آرڈر، کہ آپ نے جیل اتھارٹیز کے ساتھ کس طریقے سے سکیجول طے ہوا۔ راجہ سلیمان اکرم صاحب اس میں تھے، اور 3 کوارڈینیٹر ہیں ان کے ساتھ، چیئرمین ہماری پارٹی کے گوہر صاحب اور ان کے ساتھ انتظار پنجوتا۔ ہم ہر ہفتے اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف لارجر بینچ ایک لسٹ دیتے تھے، اور اس لسٹ کے مطابق 6 لائرز کا نام جاتا تھا ٹیوزڈے کو، اور اس میں طے ہوا تھا کہ فیملی کی ملاقات بھی ٹیوزڈے کو ہوگی اور فرینڈس کی میٹنگ تھرسڈے کو ہوگی۔ لیکن 24 مارچ کے بعد کل تک میری ملاقات ٹوٹل 2 دفعہ ہوئی ہے، 12 دفعہ میری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جب سے میں نے کنٹمپٹ پٹیشن لگائی، بڑی مشکل سے کل کنٹمپٹ پٹیشن میری لگی، رات کو مجھے میسج آیا کہ لارجر بینچ پہ فکس ہوئی۔ ابھی میں لارجر بینچ کی انتظار کر رہا تھا، تو جب میں کورٹ میں گیا تو کورٹ کے اسیسویٹ نے بتایا کہ جی وہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے اور آپ کا کیس اسائن کر دیا ہے مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب کو۔ آج کورٹ میں جا کے دیکھیں گوہر صاحب، آپ سارے جائیں، ایک ہی لسٹ لگی ہے میرے نام کی، میں تصویر بنا کے لایا ہوں، اور ارباب صاحب چھٹی پر ہیں آج۔ دیکھیں ایک ظلم، دیکھیں ہم عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں اور لڑتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو۔ اگر ارباب صاحب بھی چھٹی پر تھے اور لارجر بینچ بھی کینسل ہوا، تو اس بینچ کا، لارجر بینچ کا ایک جج اعظم خان صاحب موجود ہے جو کام کر رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب خود بھی موجود ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے اور لارجر بینچ سے کہ کیا یہ کیس لارجر بینچ میں پہلی بات ہے کہ لگایا گیا اور اس کے بعد کینسل کیوں ہوا، اور اس کے بعد اس جج کے پاس کیوں لگایا گیا جو آج چھٹی پر ہے، اور اس جج کے پاس کیوں نہیں لگایا جو جج آج ورکنگ کام پہ ہے، مسٹر جسٹس اعظم خان صاحب یا خود چیف جسٹس صاحب۔ دیکھیں ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ توہین ہو رہی عدلیہ کی، ہماری نہیں ہو رہی، عدلیہ کے آرڈر کی توہین ہو رہی، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی توہین نہ ہو، کیونکہ عدلیہ کا جو مینڈیٹ ہے، عدلیہ کی آزادی، وہ کانسٹیٹیوشن میں مینڈیٹڈ ہے، اس کا تحفظ پریمبل میں لکھا ہوا ہے، ہم تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور آج سے نہیں، جب عدلیہ کی آزادی کی تحریک تھی تو میں اس ٹائم سے عدلیہ کی آزادی کی تحریک، رول آف لا، آئین کی بالادستی کی تحریک کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سپرنٹینڈنٹ جیل اتنا طاقتور ہے؟ کیا اتنی پنجاب گورنمنٹ طاقتور ہے؟ ہم جاتے ہیں، بیرسٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، راجہ سلیمان اکرم، ہم نے گوہر صاحب، آپ لوگ موجود ہوتے ہیں،
ہمیں 1-1 کلومیٹر ناکوں پہ روک دیا جاتا ہے. ایک پولیس والا ASI ہمیں اندر گیٹ کی نہیں جانے دیتا. ہم ہائی کورٹ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے آرڈر کی یہ طاقت ہے کہ ایک سینئر وکلا اور عمران خان کی بہنیں، آپ نے دیکھا ہے کہ علیمہ خان جب ملاقات میں جاتی، ملاقات تو ایک جگہ پہ رہی، ہمیں پکڑ کے بٹھا کے گاڑی میں جا کے آگے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. یہ ہے انصاف. اس انصاف کے لیے ہم یہ سوچ لے عدلیہ بھی، یہ جنگ ہم نے نہیں چھوڑنی. ہم عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں. اور جس طریقے سے اس عمران خان کا جرم کیا ہے، کل بھی میں نے بتایا اس کا جرم یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری جیل اتھارٹیز کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن نمبر 109 لگی ہوئی تھی لارجر بینچ میں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. رات کو مجھے لارجر بینچ کی طرف سے میسج آیا ہائی کورٹ سے، IT برانچ سے، جس میں چیف جسٹس صاحب، ان کے ساتھ جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب کا نام ہے. کیونکہ لارجر بینچ کا یہ تینوں جج حصہ تھے، جس میں 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر پاس ہوا تھا کہ کنسنٹ، کہ وہ کہتا ہے آئین کی بالادستی، تو اشرافیہ کہتا ہے نو. عمران خان کہتا ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی احترامی، اشرافیہ کہتا ہے نو. عمران خان کہتا ہے ایک ریاست دو دستور نہیں ہونے چاہیے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے قانون علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگ وہ لڑ رہا ہے، وہ جنگ آپ کی آئندہ نسلوں کی لڑ رہا ہے. 76 سالہ نظام کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور اس جنگ میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. یہ 180 مقدمات بنائیں، 300 بنائیں، وہ جھوٹے مقدمات ہیں. وہی شخص ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، وہی شخص ہے جو ریاست میں سمبل کی علامت ہے. عمران خان یونٹی کی علامت ہے. اور جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے آئین اور قانون اس ملک میں نہیں ہے، ہر آدمی 25 کروڑ عوام کے لوگوں سے جا کے پوچھو وہ پریشان ہے. ہر آدمی سے پوچھو تو وہ عمران خان کی بات کرتا ہے. ہر آدمی سے پوچھو تو وہ 8 فروری کے الیکشن کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے 8 فروری کو ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دیا تھا. تو آپ اس طرح کا ظلم، جبر، اور ہمارے ساتھ وکلاء کے خلاف پرچہ. میں چیف جسٹس صاحب اور لارجر بینچ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو آپ کی آزادی کے لیے لڑیں. آپ لڑیں یا نہ لڑیں، ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا فرض ہے. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہمارا فرض ہے اور ہم نے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، میرے لیڈر نے یہ بھی کہا اور میں بھی کہتا ہوں بطور وکلاء، ہم یہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں یہی بات تھی کہ آپ کو کمپرومائز کیا گیا. آپ کو صرف اب ہے کہ ججز کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہے. 26ویں ترمیم میں ججز کی آزادی کو چھین لیا گیا. اور وہ جج جو سپریم کورٹ میں ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ میرا یہ انٹرویو سنیں اور وہ دیکھیں کہ کیا ہماری آزادی کس طرح چھین گئی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری جیل اتھارٹیز کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن نمبر 109 لگی ہوئی تھی لارجر بینچ میں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. رات کو مجھے لارجر بینچ کی طرف سے میسج آیا ہائی کورٹ سے، IT برانچ سے، جس میں چیف جسٹس صاحب، ان کے ساتھ جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب کا نام ہے. کیونکہ لارجر بینچ کا یہ تینوں جج حصہ تھے، جس میں 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر پاس ہوا تھا کہ کنسنٹ